جو 1400 برس پہلے محمد رسول اللہ نے نکاح کر کے دکھایا وہ مجھے محبوب نہیں، جو انہوں نے حضرت فاطمہ اپنی بیٹی جنت کی سردار عورت کا نکاح کر کے دکھایا، جو فاتح خیبر حضرت علی شیر خدا حیدر کرار نے جس سادگی سے نکاح کیا وہ مجھے آج پسند نہیں ہے، جو عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کیا وہ مجھے آج پسند نہیں ہے، مجھے نکاح پسند ہے ان جیسا جیسے دنیا کی قومیں کر رہی ہیں، میں ویسا نکاح کروں گا۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال تعالى في آية أخرى وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق صدق رسوله النبي الكريم۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، عبث ہے شکوہ تقدیر یزداں، عبث ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ جو ہو عزم سفر پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، جو ہو عزم سفر پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ محترم حضرات، مجھے آج بے پناہ دلی مسرت ہو رہی ہے کہ میں آج اپنے سرپرست، اپنے مخلص اور مشفق کرم فرما حضرت مولانا معین اختر صاحب کی موجودگی میں پھر سے اس بزم میں کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ یہی مقام ہوتا تھا اور ایسا ہی اجلاس ہوتا تھا، ہر سال حضرت مولانا مجھ جیسے طالب علم کو، کم علم کو، بے عمل کو دعوت دیتے تھے، اسی امید کے ساتھ کہ میں یہاں آؤں گا اور آپ سے گفتگو کروں گا۔ حالات کا دھارا بدلا، وقت نے پلٹا کھایا، مشیت ایزدی نے وہی فیصلہ فرمایا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ہوا تھا، اور تقریباً کم و بیش وہی مدت جو ان کی تھی وہی مدت مجھے نصیب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس بیچ میں جو ہم نے ایک دوسرے کی چاہتیں کی اور ایک دوسرے کے لیے ہم نے دعائیں کی، ہماری آنکھ سے جو آنسو چھلکے اور ہم نے جو بیچ میں تذکرے کیے، اللہ تبارک و تعالی اس قلق کو، اس افسوس کو اور اس محبت کو نیکیوں میں مبدل فرمائے اور اس کی نیکیاں ہمیں نصیب فرمائے۔ جیسا کہ ابھی حضرت مولانا نے فرمایا، آج یہ امت وہ امت نہیں رہی جس کے لیے اس کو اٹھایا گیا تھا اور برپا کیا گیا تھا، وہ نہیں رہی جسے زمانے کا امام بنایا گیا تھا، وہ امامت کے منصب سے لگتا ہے کہ معزول کر دی گئی، وہ حیران ہے، آج پریشان ہے، جائے تو کہاں جائے، کس سے راستہ پوچھے، اس لیے کہ یہی تو راستہ بتانے کے لیے آئی تھی، اسی کا انتخاب ہوا تھا اس آیت کے ساتھ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ
امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، جس کا انتخاب ہوا امامت کے لیے، جس کی طرف اس شعر میں علامہ اقبال نے اشارہ کیا، سبق پر پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا۔ مگر اس نے کہا مجھے امامت نہیں کرنی، مجھے مقتدی بن کے رہنا ہے، اور چھوڑ دیا اس نے وہ اپنا فریضہ۔ سب سے پہلا کام اس کو کہا گیا سبق پر پھر صداقت کا، تیرے نبی کی جو 40 سال مکے میں پہچان بنی وہ صادق کی پہچان تھی، وہ سچا تھا، نم لوگوں کی زبانوں پر عام بات تھی۔ یہ کون آیا؟ عبداللہ کے گھر میں جھوٹوں کے بیچ سچا گیا، جہاں تجارت کی بنیاد جھوٹ پر تھی، جہاں معاملات کی بنیاد جھوٹ پر تھی، جہاں ہر جھوٹا اپنے پر فخر کرتا تھا، وہاں محمد رسول اللہ نے اتنا سچ بولا کہ سچ ان کا فریضہ بن گیا۔ اگر آپ جدھر سے گزرتے محمد تو نام کم لیا جاتا، صادق اور امین کے نام سے آپ جانے جاتے۔ یاد کرو 40 سال اپنا کریکٹر و کردار، اپنا عمل اور اپنی زندگی جو آپ نے ان کے بیچ گزاری تھی، جب آپ نے تمام اہل عرب کو یعنی اہل مکہ کو جمع کیا اور آپ کو ہی صفا پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آپ نے انا النذیر العریان کا اعلان لگایا، جو عرب میں ایک مشہور بات تھی کہ جب لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا تو اس طرح اعلان ہوتا تھا۔ اس وقت تمام قبائل آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ سے بڑے اور چھوٹے ہیں، آپ کے ہم عمر اور آپ کے دوست و احباب بھی ہیں، بڑے بڑے سرداران قریش بھی ہیں، جن کی مونچھوں پر چراغ جلتے تھے وہ بھی ہیں، اور جن کا حکم وہاں مانا جاتا تھا وہ بھی ہے۔ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سب سے پہلے یہ کہا کہ لوگوں بتاؤ کیف وجدتمونی، میں ایک بہت اہم پیغام تم کو دینے جا رہا ہوں، ذرا بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا۔ دامن پر ذرہ برابر بھی کوئی داغ نہیں تھا، کوئی زندگی پر الزام نہیں تھا، نہ کسی کا مال دبایا تھا، نہ کسی کو تھپڑ مارا تھا، نہ زبان سے کسی کو ستایا تھا، نہ عملاً سے کسی کو تکلیف پہنچائی تھی۔ سب کو معلوم تھا 40 سال کوئی معمولی نہیں ہوتے، ایسے معاشرے میں جہاں جھوٹ کا راج چل رہا ہو، جہاں ظلم اور ستم ہی قانون بنا ہوا ہو، اور جہاں جنگل راج کی پریبھاشا اگر اسے دی جائے تو بالکل صحیح ہو۔ اس میں آپ نے پوچھا اے لوگوں کیف وجدتمونی، پیدائش سے لے کر کے آج 40 سال کی عمر تک تم میرے کردار کے بارے میں بتاؤ مجھے آپ نے کیسا پایا ہے۔ اگر آپ نے کسی کی طرف غلط نظروں سے دیکھا ہوتا، زبانیں بول گئی ہوتی کہ تم نے فلاں کی بیٹی کو تاکا تھا، آپ نے فلاں کا مال ہڑپ کیا تھا، آپ نے فلاں کی زمین دبائی تھی، آپ نے فلاں موقع پر جھوٹ بولا تھا، آپ نے فلاں کو کم تول کر دیا تھا، ہم نے آپ کے ہاتھ میں شراب کے جام دیکھے تھے، ہم نے آپ کو فلاں رنگرلیوں کی محفل میں دیکھا تھا، ہم نے آپ کو فلاں ناچ گانے کی منزل پر کھڑا ہوا دیکھا تھا، ہم نے آپ کو فلاں مقام پر یہ کرتے وہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ مگر ساری کی ساری زبانیں اس وقت کہہ رہی تھی انتا صادق و امین، آپ سچے ہیں اور امین ہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ جب آپ نے ان سے اقرار کرا لیا تو پھر کہا کہ اے مکے والوں یہ بتاؤ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا ہوں اور اس پہاڑ کی چوٹی سے پیچھے میں دیکھ رہا ہوں، تم نہیں دیکھ رہے ہو، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تم کو نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ تم نیچے ہو اور میں پہاڑ کی بلندی پر ہوں۔ میں اگر تم سے یہ کہوں کہ تمہارے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو گھوڑوں پر سوار ہو کر ان کی پیٹھ پر آ رہا ہے، جس کے ہاتھوں میں ننگی شمشیریں ہیں اور کاندھوں میں ان کے ترکش و تیر ہیں اور دوسرے ہاتھ میں ان کے بھالے اور نیزے ہیں، تم پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو کیا میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا یہ تو ہمیں یقین ہے،
کہ کوئی مائی کلال ہم سے ٹکرانے کی ہمت اور حوصلہ نہیں رکھتا. ہم جنگجو قوم ہیں، بہادر قوم ہیں. ہم نے شجاعت اپنے خون کے ساتھ اپنی اولادوں میں منتقل کی ہے. کسرا ہم تک نہیں پہنچ سکتا اور قیصر کے قدم ہم تک نہیں آ سکتے، مگر اے عبداللہ کے راز دلارے، اے عبد المطلب کے پوتے، ابو طالب کے بھتیجے، اگر تم کہتے ہو تو تمہاری سچائی پر ہم قربان ہیں اور تمہاری سچائی پر ہم یقین رکھتے ہیں. تم کہتے ہو کہ کوئی لشکر تم دیکھ رہے ہو پیچھے آ رہا ہے تو ہم بالکل سچ مانیں گے. یہ تھی سچائی محمد رسول اللہ کی اور وہ ہیں آپ کے رہبر. پھر آپ نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. کہہ لو لوگوں لا الہ الا اللہ تفلحو. اگر کہہ دیا تم نے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میری رسالت کا اقرار کر لو، کامیاب ہو گیا. یہ واقعہ آپ نے سنا ہے، مگر میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا کہ اللہ کے رسول نے اپنی سچائی اور امانت داری کا کردار ادا کیا. ظاہر ہے کہ اگر آپ امین نہیں ہوتے تو دنیا یہی کہتی کہ آپ نے قرآن میں بھی کچھ کر دیا ہوگا. کیسے مان لیں آپ کی بات کو؟ سب نے بیک وقت کہا ہاں آپ سچے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا. تو میں نے شعر اس لیے پڑھا تھا کہ علامہ کہہ رہے ہیں کہ سبق پر پھر صداقت کا سب سے پہلا کام ہے کہ آپ سچے ہوں. اللہ نے فرمایا قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگو سچوں کے ساتھ بیٹھو، سچوں کی صحبت اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. جب آپ سے پوچھا گیا کیا مومن زناکار ہو سکتا ہے، کیا مومن شراب پی سکتا ہے، آپ نے فرمایا ہاں. نفس کی غفلت میں آ کر، نفس کی سرکشی کو آزاد چھوڑنے کی بنیاد پر وہ کبھی ارتکاب زنا کر سکتا ہے اور اس سے شراب پینے کا گناہ بھی سرزد ہو سکتا ہے. پھر پوچھا گیا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے، آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. کتنا بڑا گناہ ہے اور آپ کو امکان میں نہیں ہے. مگر آج ذرا ہم اپنی صفوں کو دیکھیں، اپنے محلوں کو دیکھیں، تجارت کی منڈیوں کو دیکھیں اور اپنے معاملات پر ہم ذرا دیکھیں تو ہماری علامت اور پہچان کیا ہے؟ ہمیں سچ پر یقین نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار سچ پر نہیں چلے گا اور سچائی میں ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. یعنی ایک طرح سے شریعت کے مقابلے میں، اپنے نبی کی حدیث کے مقابلے میں ہم نے دوسرا ایک نظریہ گھڑ لیا ہے اور ہم اس نظریے پر قائم ہیں کہ تجارت آج کے دور میں بغیر جھوٹ کے نہیں چل سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک. سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. ہمیں حکم ہے کوئی مومن اور مسلمان جھوٹی گواہی نہ دے. جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم ہے. ہلاک کر دینے والی جو چیزیں ہیں ان میں جھوٹی گواہی بھی ہے. مومن کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، یہ جھوٹ کے قریب نہیں پہنچتے یا جھوٹی گواہی نہیں دیتے. مگر آج آپ دیکھیے کہ اپنے مفاد کے لیے، اپنی دنیا حاصل کرنے کے لیے، کسی کا حق دبانے کے لیے، کسی کی زمین چھیننے کے لیے، کسی کی زمین کا ٹکڑا ہڑپ کرنے کے لیے، اور یہاں تک کہ کسی کا مذہبی انسٹیٹیوٹ ہڑپ کرنے کے لیے، کوئی ایجوکیشن ادارہ پہ قبضہ کرنے کے لیے فرضی جھوٹی رجسٹریاں کرائی جاتی ہیں، رجسٹریشن کرائے جاتے ہیں، جھوٹے گواہ تیار کیے جاتے ہیں اور خدا کی جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں. کون کر رہے ہیں؟
ہم جن کے دعوے یہ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کیا کہتے ہیں صحابہ اور کیا کہتی ہے شریعت ہماری؟ جو حضرت نے فرمایا آج وہی ہے۔ اس امت کا حال بہت برا ہے۔ منہ دکھانے کے لائق نہیں ہم، حقوق کی پامالی کا یہ حال کہ ہم حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اپنا حق تو ہمیں مل جائے۔ اللہ نے جس کتاب کو اتارا، اس کتاب کو ذرا پڑھو تو صحیح۔ عمریں 50-60 سال گزر گئیں، اب تو بچا کیا ہے؟ تفسیریں ہندی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں، ہر زبان میں لکھی ہیں۔ اسی ملک میں شاہ ولی اللہ کے بیٹوں نے وہ کارنامہ انجام دیا تاکہ یہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ اس زمانے میں فارسی زبان ہوا کرتی تھی تو فارسی میں ترجمہ کیا، پھر اس کی تفسیریں لکھیں، پھر اردو میں ترجمے ہوئے۔ اردو ترجمے سخت تھے، اسے آسان کر دیے گئے تاکہ اس امت کے پاس اللہ کا وہ پیغام پہنچ جائے جسے جبریل لے کر آئے ہیں، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا سسٹم بنایا ہے جسے وحی کہا جاتا ہے، تاکہ آپ اس سے براہ راست فائدہ اٹھا سکیں۔ مگر نہیں، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ناحق طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحَكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، اور حاکموں کی طرف مت لے کر جاؤ ایسے مقدمات جس کا مقصد یہ ہو کہ ہم اس کا مال کھائیں گے۔ کیا آج ایسا نہیں ہو رہا؟ طاقت والے گینگ اکٹھے ہیں اور آپس میں مل کر کاروبار کرتے ہیں زمین کا، اور پھر زمین کے چھوٹے سے ایک ٹکڑے کی رجسٹری کرائی۔ جب اسے کوئی خریدنے کے لیے گیا، کہا یہ تو ہمارے نام ہے، اتنے لاکھ اتنے کروڑ ہمیں دے دو، ڈسپیوٹڈ ہے یہ پلاٹ۔ اور اس طرح حکام کے پاس اس کو لے کر چلے گئے، بیچ میں مسئلے حل کرنے شروع کر دیے، اور زمینیں کی زمینیں ہڑپ رہے ہیں۔ یہ کمزور بیچارہ جس نے پوری زندگی ایک ایک روپیہ بچایا، بیوی کا زیور بیچا، بچی کے گہنے اتارے، اور وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا مکان کا خریدنے کے لیے چلا، لیکن جب وہاں پر پہنچا تو رقم ڈوب گئی، اور اس پر طاقتور گینگسٹر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اسے ہمیں دے دے۔ زندگی کا پورا سرمایہ وہاں پر چلا گیا۔ کیا ہوگا؟ اللہ نے تو یہ بات کہی مت کھاؤ اپنے بھائی کا مال ناحق طریقے سے۔ کیوں ایسا کرنا چاہتے ہو؟ اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 پیر دیے ہیں۔ صحابی وہ ہیں جنہوں نے پورے دن ڈول کھینچے ہیں، اور اس ڈول سے کھینچ کر انہوں نے اپنی روزی روٹی کمائی ہے۔ حضرت فاطمہ وہ ہیں جنہوں نے چکی پیسی ہے، اور چکی پیستے ہوئے ان کے ہاتھوں میں ٹھیٹے پڑ گئی۔ بھائی ذرا باہر جا کے بات کر لوں، پیچھے 1 گھنٹے کے تو ذرا ہمیں ٹائم دے دو قربانی۔ میں نے بھی اپنے موبائل کا گلا گھوٹ رکھا ہے، سارے تعلقات منقطع کر رکھے ہیں اس وقت۔ کسی اس کا کتنا ہی ہے، مگر میں اللہ اس کے رسول کی بات سنانے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ نہیں اٹھاؤں گا اس کا فون، نہیں کراؤں گا اس سے بات، اس لیے کہ یہ میری بات نہیں ہے۔ اگر یہ قوم 1 گھنٹے کی قربانی نہیں دے سکتی اللہ اس کے رسول، تو بھول جائے کہ اس کی مدد کے لیے فرشتے اتریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ یہ کرے گا۔ صورتحال یہ ہے، یہ تو چلو مجلس ہے، یہاں تو گنجائش بھی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد میں بھی ادھر سلام پھیرتا ہے، اور وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرے کو کال شروع کر دیتا ہے۔ کال چھوڑو، اسی موبائل پر کہتا ہے اتنے پیس اٹھا لے
لینا، اتنے وہاں بھیج دینا، اتنا یہ کر لینا، ہاں میں نے آپ کو اوکے کیا، ڈن کر دیا، تجھے معلوم نہیں کہ مسجد میں خرید و فروخت حرام ہے، یہ تیری بزنس حلال تھی، یہ جائز تھی، مگر مسجد میں بیٹھ کر تو نے اسے کیا ہے اس لیے حرام ہوگا۔ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے، وہ اللہ کی عبادت کر لو وہاں۔ سال بھر سے تیاریاں کرتے ہیں، پھر آپ کو بلاتے ہیں، خدا کے لیے اس وقت فلائٹ موڈ میں رکھ کر اگر بیٹھ جاؤ تو اس قربانی پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ میرے نوجوان بچوں، اور میں اپنے بزرگوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ہم کہاں سے کہاں پہنچے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، اس کو سنا ترجمہ کیے دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، دو طرح کے گناہ ہیں جو ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں۔ باطن کہتے ہیں اندرون، طرح کے گناہ ہیں۔ جس طرح انسان دو چیزوں سے مل کر بنایا گیا ہے، ایک شریر ہے اور دوسری آتما ہے، جسے ہم بدن کہتے ہیں اور دوسری کو روح کہتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا، دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اس وقت حال یہ ہے کہ ہم جسمانی بیماریوں سے بھی گھرے ہوئے ہیں اور روحانی بیماریوں سے بھی ہم لت پت ہیں۔ روح مردہ ہے، گدلی ہے، میلی ہے، مردہ ہے، اور جسم بھی ہمارا ہارا ہے، تھکا ہوا ہے، چور چور ہے، کریں تو کیا کریں۔ جسمانی بیماریوں سے بھی شرابور اور روحانی بیماریوں سے بھی شرابور۔ ہمارا جسم بھی گناہ کر رہا ہے، آنکھیں گناہ کر رہی ہیں، رات دن گناہ ہو رہے ہیں، یعنی آج گناہ عام ہیں، اور گناہ کے اوپر جو کل پابندیاں تھیں، گناہ کے اوپر جو پردے پڑے ہوئے تھے، گناہ پر جو رکاوٹیں تھیں، وہ ساری رکاوٹیں ختم کر دی گئی ہیں۔ اب ضرورت نہیں ہے کسی کو تھیٹر میں جا کر گناہ کرنے کی، ضرورت نہیں ہے اب کسی کو کہیں اور جا کر گناہ کرنے کی۔ اب تو ہر جگہ ایک عام سا ماحول بن گیا ہے، یہاں بھی آپ گناہ کر سکتے ہیں اور وہاں پر۔ اللہ فرما رہا ہے دونوں طرح کے گناہ آپ کو چھوڑنا۔ اب آپ کہیں گے روحانی گناہ کیا ہے؟ روحانی گناہ وہ ہیں جن سے روح متاثر ہوتی ہے اور جن سے دل خراب ہوتا ہے، جس سے دل میں مرض ہوتا ہے۔ دل کا ایک مرض تو جسمانی ہے کہ جس میں وال خراب ہو جاتے ہیں، رگیں بلاک ہو جاتی ہیں، اور دل کی دوسری خرابی یہ ہے جب انسان حرام کھاتا ہے تو حرام کے اندر جو خرابی ہے، اس حرام سے گوشت، اس حرام سے خون بنتا ہے، اور خون سے گوشت بنتا ہے۔ یہ خون دل میں جاتا ہے، اور جب یہ خون دل میں جائے گا تو جس طرح دل کو یہ والی غذا نقصان پہنچاتی ہے جس میں بہت زیادہ چربی ہو، بہت زیادہ چکنائی ہو، بہت زیادہ وہ چیزیں ہوں، ڈاکٹر منع کرتے ہیں جب دل کے مریض کو ایسا مت کرنا۔ سگریٹ نقصان پہنچاتا ہے، اس کا دھواں اندر جم جاتا ہے، اس سے رگیں بلاک ہو جاتی ہیں، اسٹینٹ ڈالے جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ حرام غذا جب اس سے خون بنتا ہے وہ رگوں میں دوڑتا ہے، اور خون ہر وقت دل میں پہنچتا ہے، تو سارا معاملہ ہی تو دل کا ہے۔ ان دلوں ہی کی صفائی کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ انبیاء سونے پر محنت نہیں کرتے، چاندی پر محنت نہیں کرتے، انبیاء کرام زمینوں پر محنت نہیں کرتے، انبیاء کرام سمندروں پر محنت نہیں کرتے، اس میں کشتیاں نہیں چلاتے، انبیاء کرام ہواؤں میں اڑ کر کے نہیں جاتے،
کہ وہ چاند اور سورج کی تحقیق میں لگے پڑے ہوئے ہوں۔ انبیاء کرام کا پورا مقصد ہوتا ہے انسان پر محنت کرنا، انسان کو انسان بنانا اور حیوانوں سے اسے ممتاز رکھنا۔ لہذا انبیاء کرام دلوں پر محنت کرتے ہیں، دل کی دنیا میں جو روحانیت کا اندھیرا ہو سکتا ہے اس سے وہ اجالا کرتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، آپ نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، انسان کی باڈی اور شریر میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ الا ان فی الجسد مضغہ، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہے، وہ ٹھیک ہے، پورا جسم صحیح ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ فاسد ہے، وہ بگڑ گیا ہے، وہ خراب ہے، اس میں خرابی ہے تو پورا جسم خراب ہے۔ اب لوگوں نے سوچا ہوگا جس گوشت کا ٹکڑا کیا ہے؟ ٹکڑے تو بہت ہیں، زبان بھی ٹکڑا ہے گوشت کا، کڈنی بھی گوشت کا ٹکڑا ہے، جگر بھی گوشت کا ٹکڑا ہے، پھیپھڑے بھی گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن نہیں، آپ نے فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ یہ اگر فاسد ہو جائے گا سب کچھ بگڑ جائے گا۔ دل بادشاہ ہے، دل شاہ جہاں ہے۔ ہاں یہ انسان پوری دنیا ہے، پورا ایک عالم ہے، اس کا شاہ جہاں کون ہے؟ اس کا شاہ جہاں دل ہے، اس کی حفاظت کرو۔ اس لیے اللہ نے اس کو قلعے میں رکھا ہے، پسریوں کے بیچ رکھا ہے، اس کی حفاظت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اسی کی حفاظت کے لیے جو چیزیں اسے برباد کر دینا چاہتی ہیں ان چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام ہونے کے فتوے دیے ہیں اور پہرے دار اس پر بٹھائے۔ یہ دیکھ رہے ہو سامنے سے جو آواز آ رہی ہے نا، یہ جو آواز آ رہی ہے اتنی خطرناک، یہ کہاں ہلچل مچا رہی ہے؟ کانوں سے داخل ہو کر دل میں ہلچل مچا رہی ہے، کیونکہ دل ہی بادشاہ ہے۔ دنیا کی سارے دشمن بادشاہ پر اٹیک کرتے ہیں اور بادشاہ کو قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر بادشاہ قید کر لیا گیا پورا ملک ہمارا ہے، اگر بادشاہ ہلاک کر دیا گیا تو فوج کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، پورا ملک ہمارا ہے۔ اس لیے ابلیس کی بھی پوری توجہ کا مرکز یہ دل ہے۔ اس دل کو فاسد کر دو۔ اس دل میں ایمان ہے، اس دل میں روشنی ہے، اس دل میں نور ایمان ہے، یہ نور ایمان چھین لو، اس کے بعد پوری باڈی ہماری ہے۔ اسی کی حفاظت کی اللہ نے کہا، کانوں پر پیرے بٹھائے اور یہ کہا کہ کانوں سے سنگیت کا سننا حرام، میوزک کا سننا حرام، آنکھوں سے غیر محرم عورت کا دیکھنا حرام، زبان سے میٹھی میٹھی گفتگو اپنے محرم کے علاوہ اور اپنی بیوی کے علاوہ کرنا حرام، زبان سے وہ تمام باتیں بولنا حرام، زبان سے ان چیزوں کا چکھنا حرام جو دل میں فساد مچا دیں گے۔ مثلاً جو چیزیں حرام ہیں، چاہے وہ خنزیر کا گوشت ہو اور چاہے وہ شراب ہو اور چاہے وہ کوئی اور قسم کا نشہ ہو اور چاہے وہ غیر اللہ پہ چڑھا ہوا کوئی دال بھات یا سبزی یا کوئی مٹھائی ہو، یہ سب کی سب حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے۔ لہذا اس زبان سے وہ استعمال کرنے کے بعد دل فاسد ہو جائے گا، حرام لقموں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا۔ ابلیس کیا کہے گا؟ یہ سب حلال ہے۔ یہ سب چیزیں کہاں پہنچائیں گی؟ زنا تک پہنچا دیں گی، اور زنا کرنے والا پھر دنیا میں بھی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جو اب تک عزت کا تاج تھا وہ اس کے سر سے اتر جاتا ہے، جوتیوں کا ہار پڑتا ہے اور جوتے اس پر پڑتے ہیں، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا قانون ہے تو کوڑے پڑیں گے اور اس کو سنسار کیا جائے گا، اور دنیا میں بھی کوئی قانون زنا کی اجازت نہیں دیتا، چاہے باکس ریٹ لگے اور 376 لگے، جیل جائے گا۔ اسلام نے کہا کانوں کی حفاظت کرو، اس گانے سے، میوزک سے، ساز سے، کیوں؟ دل برباد ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا
ان اللہ بعثنی ھدی للعالمین، مجھے اللہ نے تمام جہانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ راہبر میں ہوں، رہنما میں ہوں، بدر الدجا میں ہوں، قمر الورا میں ہوں، شمس الہدا میں ہوں، سراج منیر میں ہوں، ہدایت کا آفتاب میں ہوں، اور ہدایت کی شمع اور ہدایت کا چراغ میں ہوں۔ مجھے اللہ نے سراج منیر کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نور مبین کہا ہے، لہذا نور میں ہوں، تمہیں کہیں اور جانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے مجھے رہبر اور رہنما اور ہادی بنا کر بھیجا ہے، جو ہدایت چاہتا ہے وہ میری اتباع کرے، جو ہدایت چاہتا ہے وہ میرے نقش قدم پر چلے۔ اور دوسرے پھر آگے فرمایا وَرَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ میں جو دستور لایا ہوں وہ تمہارے لیے رحمت ہے، بچوں کے لیے الگ، بوڑھوں کے لیے الگ، جوانوں کے لیے الگ۔ اللہ کے رسول نے بچوں کے حقوق ہم پر بیان کر دیے اور فرمایا مَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، جو بچوں پر رحم نہ کرے، ان پر شفقت نہ کرے، ان سے پیار نہ کرے، ان سے محبت نہ کرے۔ اور بچوں کو کہا گیا وَلَمْ یوقر کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، جو ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے، جو ہمارے بڑوں کی عظمت نہ کرے، فلیس منا، وہ مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بڑوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، اور فرمایا ارحموا من فی الارض، رحم کرو زمین والوں پر، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ میں رحمت عالم بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہوں۔ میں نکاح کا وہ دستور لے کر آیا ہوں جس میں الجھن نہیں ہے، جس میں پریشانی نہیں ہے، جس میں کوئی کسی قسم کی دشواری نہیں ہے۔ میں کتنا آسان نکاح کا قانون لے کر آیا ہوں کہ دو مسلم گواہ موجود ہوں، لڑکا اور لڑکی اگر بالغ ہوں تو وہ ایجاب اور قبول کر لیں۔ ایک کہے کہ میں نے آپ سے نکاح کیا، یا اپنے وکیل سے کہلوا دے کہ میرا نکاح فلاں لڑکے سے آپ کرا دیجئے، مہر طے کر لیا جائے جو بھی مناسب ہو، اور اس کے بعد دو گواہوں کی موجودگی میں لڑکا اقرار کر لے یا لڑکا کہے تو لڑکی اقرار کر لے، نکاح ہو گیا۔ کیا یہ رحمت نہیں ہے؟ مگر ہم کہتے ہیں ہمیں اسلام اور قرآن تو چاہیے مکہ اور مدینے کا، رسم و رواج چاہیے ہمیں میڈ ان انڈیا یا میڈ ان جاپان یا میڈ ان پاکستان۔ جو 1400 برس پہلے محمد رسول اللہ نے نکاح کر کے دکھایا وہ مجھے محبوب نہیں۔ جو انہوں نے حضرت فاطمہ اپنی بیٹی جنت کی سردار عورت کا نکاح کر کے دکھایا، جو فاتح خیبر حضرت علی شیر خدا حیدر کرار نے جس سادگی سے نکاح کیا وہ مجھے آج پسند نہیں ہے۔ جو عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کیا وہ مجھے آج پسند نہیں ہے۔ مجھے نکاح پسند ہے ان جیسا جیسے دنیا کی قومیں کر رہی ہیں، میں ویسا نکاح کروں گا۔ خود اپنے اوپر ہم نے بیڑیاں ڈال لی، اپنے پیروں میں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگائے بیٹھے ہیں، اور گلوں میں جاہلیت کے طوق ہم نے پہن لیے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہماری بیٹیاں خون کے گھونٹ ہر صبح شام پیتی ہیں کہ نکاح کا پیغام کب آئے گا، نکاح کا پیغام کب آئے گا۔ باپ روتا ہے اس بیٹی کے ہاتھ کب پیلے کروں گا، اس کا ڈولا کب اٹھے گا۔ ہر صبح شام ماں کو نگرانی کرنی ہوتی ہے، کہیں کسی دن عزت کا تاج نہ اجڑ جائے، کسی دن کہیں ذلت کا تاج اس گھر کی چہر دیواری پر لٹکا نہ دیا جائے۔ مگر ہم ہیں کہ اپنے نبی کی سنت سے پیار نہیں اور سادگی سے نکاح کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ کیا علماء، کیا عوام، کیا قوات، کیا اپنے بتاؤ، جو سادگی سے نکاح کرے اس پہ لعن طعن ہو رہی ہے، اس پہ پتھر برسائے جا رہے ہیں، اسے سماج اس کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اسے معاشرے میں اچھوت بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے سادہ نکاح کر لیا۔ بہنیں الگ اس کو تانے مار رہی ہیں، بہنوئی الگ اس پر بھپتیاں کس رہے ہیں، اور سب سارے رشتہ دار کہہ رہے ہیں میاں آپ نے ہم کو یاد نہیں کیا، ارے ہمارا بھی تم پر قرض ہے۔ چاروں طرف سے وہ بیچارہ کیا کہے، لے دے کر اس پر ایک خطاب لگ جاتا ہے، ارے یہ کب سے صوفی ہو گیا، کب سے ملا جی ہو گیا، ناک کٹوا دی اس نے۔ یہ ہماری مسلمانیت اور اسلام ہے۔
دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کیا حکومت نے پابند کیا ہے کہ 8 لاکھ کی گاڑی جب تک نہیں دو گے نکاح نہیں پڑھوایا جائے گا اور اس کا رجسٹریشن نہیں ہوگا؟ کیا حکومت یہ قانون لے کر آئی ہے؟ اس نے تو بین کیا ہے جہیز کو اور قانون بنا ہے جہیز ایکٹ کا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا مس یوز کیا جا رہا ہے بعض مقامات پر اور بے گناہ شوہر اس کی زد میں آ رہے ہیں، مگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جہیز اس ملک کے قانون میں بھی بین ہے اور ناجائز ہے، کوئی مطالبہ کرے گا تو جیل میں ٹھوس دیا جائے گا۔ تمہارے رب نے اور تمہارے پیغمبر نے 1400 برس پہلے کہا تھا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور آج ہم اس کی نمائشیں کر کے غریبوں کا منہ چڑھاتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ تو نے جو دولت ہمیں دی ہے ہم اس کی نمائش کریں گے، ہم اس کو سجائیں گے، بینکٹ ہال میں سجائیں گے، شادی ہال میں سجائیں گے، ایک سوئی بھی دیں گے تو اس کا ڈھنڈورا پیٹیں گے، اور ہم ناچنے گانے والے اور ہم بھنڈیلے اور ہم وہ جن پر 24 گھنٹے رب کی لعنت برستی ہے ان کو ضرور بلا کر لائیں گے، ہم ناچیں گے، ہم کودیں گے، ہم اچھلیں گے۔ اے اللہ تجھ سے ہمیں کیا نسبت ہے اور تجھ سے ہمیں کیا لینا ہے؟ تو نے مال دیا ہے تو ہم اس کی شو نہ کریں؟ یہ ہے ہمارا حال، کوئی روکنے تیار نہیں، منہ چھپائے بیٹھے ہیں لوگ، برا بھلا کہیں گے خاندان کے لوگ۔ جن کا بائیکاٹ ہونا تھا ان کا بائیکاٹ تو نہیں ہو رہا، جس بیچارے کی حوصلہ افزائی کرنی تھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا رہی۔ یہ ہے ہمارا معاشرہ۔ کون آیا آج اسلام میں؟ کس منہ سے کہیں کہ ہم تم سے اعلیٰ اور افضل ہیں؟ قرآن کی آیتیں تو منبر و محراب پر پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم برپا کیے گئے ہو پوری انسانیت کے نفع کے لیے، مگر نفع ہم کیسے پہنچائیں گے جب سود سے ہم ہی اپنی منڈی پاک نہیں کر پائے اور ہمارا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی سود کے بغیر نہیں ہو رہا؟ کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ کیوں حرام کیا اللہ تعالیٰ نے سود کو اور کیوں اتارا قرآن؟ کیوں قرآن میں سخت سرزنش کی گئی؟ احادیث میں کیوں اتنا سخت اس میں بیان کیا گیا کہ سود کا 1 درہم یا 1 دینار دینا اور لینا اتنی بڑا جرم اور اتنا بڑا پاپ ہے، جس طرح کوئی پاپی، کوئی بدنما داغ، کوئی سماج کا کینسر اگر اپنی ماں کے ساتھ 70 بار بدکاری کرے اور منہ کالا کرے، اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا سود کا 1 درہم دینا اور لینا ہے۔ اس شخص کو کوئی گھسنے دے گا؟ سماج میں اس کی عزت افزائی ہوگی؟ مگر آج ہاں عزت افزائی ہے، حمایت سودی لین دین کو مٹانے کے لیے، سود کو ختم کرنے کے لیے، حمایت اللہ کی نصرت کے لیے، فرشتوں کی مدد کے لیے جبریل ہماری مدد کو آتے، لیکن مدد کو ہماری کیوں آئے؟ ہم نے تو خود اللہ سے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سودی کاروبار چھوڑ دو اور اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم سود نہیں چھوڑتے اور تم اگر ایسا نہیں کرتے کہ اب بھی سودی لین دین کرو گے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہے طاقت اللہ سے جنگ لڑنے کی؟ ہاں ہے۔ سوچ رہے اللہ تعالیٰ بڑا کمزور ہے؟ جیسے یہودیوں نے لکھ دیا اپنی تورات میں یا اپنی کتابوں میں کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ آ گیا زمین پر، یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا اور یعقوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پچھاڑ لیا، نعوذ باللہ پچھاڑ لیا، اور رات بھر حضرت یعقوب کی اور حضرت اللہ کی کشتی ہوتی رہی۔ دن نکل آیا، صبح کو اللہ نے کہا کہ ارے یعقوب اب تو مجھے چھوڑ دے، اب تو دن نکل آیا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ پہلے میرے تمام بیٹوں کی یعنی تمام اولادوں کی بنی اسرائیل کی مغفرت کر دے، یہ وعدہ کر مجھ سے۔ اللہ نے وعدہ کیا چل تیری سارے اولادوں کی مغفرت اب تو جانے دے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ گیا، اس لیے اب یہودیوں کو گناہ سے بچنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ معاف کر کے چلا گیا۔ زبان سے تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن میں تو لکھ نہیں سکتے، کون لکھنے دے گا؟
یہ بچے حافظ قرآن بیٹھے ہیں، یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ تو نہیں لکھنے دیں گے۔ اگر اللہ اس قرآن کی حفاظت کا وعدہ نہیں کرتا، اس کے لفظوں کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہوا ہوتا، اس کی تعبیرات کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہوا ہوتا، اس کی تفسیریں نہیں لکھی گئی ہوتی، تو شاید آج کا کوئی بدنصیب یہاں بھی یہی بات کہتا ہے کہ اللہ کو سے ہم نے لکھوا لیا ہے، کچھ بھی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، جنگوں میں سب سے زیادہ سخت جنگ لڑنے والی اللہ کی ذات ہے، اور سب سے زیادہ سخت عذاب دینے والا وہی ہے۔ تو کیا سودی لین دین کرنے والے خدا سے جنگ کا اعلان نہیں کر رہے؟ اللہ سے جنگ کا اعلان نہیں کر رہے؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ پوری دنیا آج مقروض ہے چند فائنینسروں کی، چند بینکاروں کی، اور پوری دنیا کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ آپ تو مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہو، ہم تو دین کی تعلیم زیادہ حاصل کرتے ہیں، دنیا آپ سے سیکھ لیتے ہیں، لیکن پوری دنیا آج قرض دار ہے۔ یہاں تک کہ وہ عرب جن کو اللہ تعالیٰ نے سونے کے پہاڑ دیے، جنہیں اللہ نے پیٹرول کی شکل میں کالا سونا دیا، جنہیں اللہ نے ان کا کچرا بچا ہوا ڈیزل کی شکل میں اٹھوا دیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے گیس دیا، وہ آج ان سود خوروں کے غلام ہیں کہ نہیں؟ کیا حال ہے پڑوسی ملک کا؟ کیا حال ہے تو خطہ پورا مسلمانوں کا، بنا تھا مسلمانوں ہی کے نام پر۔ لا الہ کا مطلب کیا؟ اسی نام پر بنا تھا، مگر آج جب تک انہوں نے IMF سے سودی قرضہ نہیں لے لیا، روٹیوں کے لالے پڑنے شروع ہو گئے، روٹیاں نصیب نہیں ہو رہی تھی، کتنا پیٹرول بڑھایا، کتنی قیمتیں بڑھائیں، انہوں نے کہا کہ بجلی کے دام اتنے بڑھاؤ، اور حال کیا ہو گیا؟ کیا ہے؟ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے دروازے بند کر دیے، کہ زمین میں خزانے نہیں ہیں، کہ آسمان میں خزانے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَرِزْقُكُمْ فِي السَّمَاءِ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، تمہارا رزق زمین میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے رزق عطا کرتا ہے۔ ہم پڑھتے وقت تو پڑھاتے ہیں، اور آپ کو سناتے وقت تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم کے پاس پھل آیا کرتے تھے بن موسم کے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی حضرت زکریا مریم کے پاس پہنچتے اس کے پاس پھل ہوتے بن موسم کے۔ حضرت زکریا سوال کرتے این لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، وہ کہتی ہے اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بن حساب کے، بن گمان کے رزق عطا کرتا ہے۔ مگر جب ہمارا مرحلہ آتا ہے، کہتے ہیں وہ قرآن کی بات اپنے پاس بغیر لون کے کام نہیں چلے گا، بغیر بینک کے کام نہیں چلے گا، پہلے انٹرسٹ بھر دیں گے۔ کیا ہوگا پھر مسلمانوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی شخص سود سے نہیں بچے گا، اور اگر سود نہیں بھی کھائے گا، کیا فرمایا آپ نے؟ آکلہ و موکلہ، یا تو کھا رہا ہوگا یا کھلا رہا ہوگا، اور اگر کھا اور کھلا نہیں رہا ہوگا تو دھوئیں سے تو بچ نہیں پائے گا، دھواں تو پھر بھی پہنچ جائے گا۔ تو ہم آئے تھے اس غلط سسٹم سے بچ کر ایک نیا سسٹم دینے کے لیے۔ ہم مال دوسروں سے لینے نہیں آئے، مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے برپا نہیں کیے گئے، بلکہ اللہ نے ہم سے کہا اپنی جائز کمائی، حلال کمائی، کسی کا دل دکھا کے نہ کمائی ہو، یتیموں کے حق پہ ڈاکہ ڈال کے نہ کمائی ہو، اپنی جائز کمائی سے بھی تمہیں 2.5% زکوٰۃ کی شکل میں نکالنا ہے۔ 2 یا 2.25 کلو گیہوں آپ کو ہر رمضان میں ہر یونٹ پر غریبوں کو دینا ہے۔ اگر تمہارے یہاں عید میں چولہا جلے تو ان غریبوں کے یہاں بھی چولہا جلے، ان کے چولہے خاموش نہ ہو، وہ یتیموں تک پہنچیں، وہ بیواؤں تک پہنچیں، وہ مسکینوں تک پہنچیں۔ تمہارے روزے قبول نہیں ہوں گے اے روزے داروں جب تک تم عید کی خوشیوں میں ان غریبوں کو شریک نہیں کرو گے۔ یہ فطرہ تمہیں دینا واجب ہے۔ ہم پر اللہ تعالیٰ نے قربانی واجب کی،
واجب کا درجہ فرض سے نیچے ہے بس. قربانی واجب کی، تم اتنی زکوٰۃ کے مالک ہو جاؤ یا اتنے سونے کے مالک ہو جاؤ یا تمہارے پاس ضروریات زندگی سے زیادہ اسباب اور سامان تمہارے گھر میں پڑا ہے اور وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہے تو تم پر قربانی واجب ہے، تم پر قربانی واجب ہے. تجھے قربانی کرنا چاہیے تھی، اس لیے کہ آج وہ لوگ جن کے یہاں چولہے خاموش رہتے ہیں، عمدہ غذائیں نہیں بنتی، وہ ترستے ہیں، تو ان غریبوں کے لیے قربانی کرتا، ایک حصہ تو اپنے لے لیتا، ایک عزیز و اقارب کو دے دیتا اور ایک حصہ مسکینوں اور فقیروں، یتیموں، بیواؤں، کمزوروں کو. یہ واجب کی اللہ تعالیٰ نے، ہم پہ نہیں چھوڑا. یعنی اپنے ہی مال سے آپ کو خرچ کرنا ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہم کو ادا کرنے ہیں، بیوی کا حق ہم کو ادا کرنا ہے. ارے ہمارا تو حال یہ ہے کہ ایک ہی حق ہماری زندگی میں ہم پر واجب ہوا تھا کہ نکاح کے وقت مہر ہم طے کرتے، لے کر اس کو آتے، وہ مہر بھی ادھار. اور کیسا ادھار؟ جب مر رہے ہیں اور جنازے کو لٹایا جا رہا پٹلے پر اور کفن پہنانے کے قریب ہیں تو اس بیچاری بیوی کو جس نے اپنی چوڑیاں اتار رکھی ہیں رو رہی ہے، ارے آجا اب اس کا قرضہ معاف کر دے ورنہ یہ لٹکا پڑا رہے گا، جنت میں بھی نہیں جائے گا، کوڑے پڑیں گے، اس کی پشت پر کھال ادھر جائے گی. معاف کر دے بیچاری. وہ کیا کرے؟ چاروں نہ چار، چلو میں نے معاف کر دیا. یعنی حضرت کو خیال نہیں آتا. پیچھے تو لوگ یہاں تو علماء کی محنت سے اتنا ہوا ہے کہ لوگ دینے لگے، ورنہ کہتے تھے باندھ دو، کتنا ہی دینا، تھوڑا ہی ہے. ہاں ایسے کہتے تھے لوگ. اور میں اپنے بچپن میں رہتا تھا، لوگ کہا کرتے تھے ارے بھائی سب سے پہلے بیوی سے جب فرسٹ ملاقات ہو، فرسٹ ملاقات میں سب سے پہلے مہر معاف کرا لیے ورنہ ملنا بھی جائز نہ ہوگا. تو سب سے پہلے جاتا ہاتھ جوڑ کر، پلیز کرپیا محترمہ مہیلا صاحبہ آپ ذرا میرا مہر معاف کر دیجئے. بیچاری وہ شرما کے کیا کرے؟ ایسے معاف نہیں ہوتا، جبرن کوئی حق معاف نہیں ہوتا. اس کے ہاتھ میں دو مہر اور پھر وہ خوشی سے آپ کو لوٹا کر دے دے اور کہے میں کبھی آپ سے مطالبہ نہیں کروں گی تو معاف ہوگا. ایسے تھوڑی کہ اشاروں کے نام میں بس ہر وقت اسی کے سامنے کہے چلے جا رہے ہیں ذرا معاف کر دیتے تو اچھا تھا. یہ زندگی میں حق ہم پر ہوا. بیوی کا یہ ہم نے کیا حق ادا کیا؟ ہاں خالی وہ مہر رہ نہیں بلکہ جیسا ہم کھاتے ہیں ویسا ہی اس کو کھلائیں، جیسا ہم پہنتے ہیں اسکنوہن من حیث سکنتم، ان کو وہیں رکھو جہاں تم رہتے ہو، اور جیسا تم پہنتے ہو ویسا ہی ان کو پہناؤ، اور جیسا تم کھاتے ہو ویسا ہی ان کو کھلاؤ. وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ برتاؤ وہ کرو جو برتاؤ تم عام طور پہ تمہارے یہاں کیا جاتا ہے. اور یہاں تک کہ اگر کسی وجہ سے تمہارا نباہ نہ ہو سکے، اس نباہ میں صرف اللہ کا حق سامنے ہونا چاہیے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر خوف ہو تمہیں کہ وہ اللہ کے حق کو ادا نہیں کر پائیں گے، یہ شوہر بیوی کا حق نہ ادا کرے، یہ بھی اللہ کا حق ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ کا یہ حق ہے جو اس نے بندوں کو دیا ہے. اور بیوی شوہر کا حق ادا نہ کر سکے تب کہیں جا کر کے ناگزیر حالات میں طلاق دے سکتے ہو یا خلا کا وہ مطالبہ کر سکتی ہے، ورنہ نہیں. پھر بھی کہا کہ جب طلاق دو تو جو مال مہر طے ہوا تھا وہ واپس وہ دینا ہوگا، اور جو کچھ آپ نے اس کو دے دیا تھا واپس نہیں لوگے. مگر یہ کیا مسئلہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہو کتنے مقام پر طلاق ہوتی ہے تو لسٹیں بن کر آتی ہیں اور فرضی لسٹیں بنائی جاتی ہیں. جس دن سے پہلا رشتہ قائم ہوا تھا وہ اس لیے بیٹھا ہے کہ اس وقت 5 آدمی آئے تھے، اتنا کھانا کھلایا تھا، پیپسی کی 3 بوتلیں منگائی تھی میں نے، یہ بھی لکھو، ادھر سے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے یہ بھی دو، میرا سارا اٹھا کر دو، اس کا اٹھا کر دو. اللہ کی شریعت کو کھیل بنا دیا. اگر نباہ نہیں ہو رہا تو عورت بھی خلا مانگ سکتی ہے اور مرد بھی طلاق دے سکتا ہے. خوش اسلوبی کے ساتھ ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ. یہ کہہ رہا ہے قرآن. مگر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن اپنی جگہ رکھو میاں، وہ تو مولانا معین اختر صاحب کے مدرسے میں رکھا رہتا ہے، اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ہاں تو ہمارا اپنا دستور ہے. ایک عورت
الگ ہوتی ہے، رہنا نہیں چاہتی، مگر جاتے وقت یہ کہتی ہے کہ ہاں علیحدہ ہوں گی میں، مگر 5 لاکھ روپے چاہیے، ورنہ انسپیکٹر صاحب کے پاس جا رہی ہوں FIR لکھانے کے لیے۔ نہ صرف یہ کہ تو جیل جائے گا، تیری ماں جیل جائے گی، تیری بہنیں جیل جائیں گی، تیری ساری کی ساری رشتہ دار عورتیں جیل جائیں گی۔ کیا یہ ظلم و ستم نہیں ہے؟ اگر ظلم صرف شوہر کر رہا ہے تو وہ سزا کا مستحق ہے، اور اگر اس کا بہائی شوہر ظلم نہیں کر رہا اس کو سزا کیوں دی جائے؟ اس کی ماں کچھ نہیں کہہ رہی تو اس کو سزا کیوں دی جائے؟ یا اس نے کبھی مطالبہ جہیز کا نہیں کیا اور جھوٹی FIR لکھا کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ یاد رکھو یہ عدالت گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتی ہے، مگر کر اللہ تبارک و تعالی سارے گواہ ٹوٹ جائیں تو خود اللہ تبارک و تعالی گواہ ہوگا۔ واللہ علی کل شیء شہید، وہاں اللہ تعالیٰ سے کون روکے گا جو اللہ اس ظلم و ستم کا انتقام لے۔ دوسروں کے حقوق تو چھوڑو، ہم سے تو بچوں کے حق ادا نہیں ہو رہے، بچوں کے حق ادا نہیں ہو پا رہے۔ میں حدیث سنا رہا تھا اور پھر ادھر دوسری طرف چلا گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ وَأَمَرَنِي رَبِّي بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيرِ، میرے رب نے مجھے ناچ گانے کے جتنے یہ آلات ہیں، سسٹم ہیں، ناچ گانے کے جتنی مشینیں ہیں، جتنے یہ کل پرزے ہیں، ان سب کو توڑنے کے لیے، مٹانے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم کہتے ہیں مٹانے، اس کے بغیر تو دن کیسے کٹے گا، رات کیسے کٹے گی، صبح کیسے کٹے گی، شام کیسے کٹے گی؟ جس گھر میں آج ٹی وی نہ ہو تو لگتا ہے کہ یہ گھر۔ جب میں ریمانڈ پر تھا تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے؟ میں نے کہا ٹی وی سے ہمارا کیا مطلب؟ آپ کس دنیا میں رہتے ہو کہ آپ کے یہاں ٹیلی ویژن نہیں ہے اور اس کے بغیر زندگی گزار رہے ہو؟ میں نے کہا ٹیلی ویژن کی آپ بات کر رہے ہو، میں جس گھرانے سے ہوں، میرے باپ کا یہ عالم تھا، رامپور میرا وطن ہے، کہ کوئی مزدور کھیت پر اس زمانے میں ٹرانزسٹر ریڈیو نہیں لا سکتا تھا۔ وہ کہتے تھے جو میرے کھیت پر مزدوری کرے گا 2-3 روپے زیادہ دوں گا، مگر میرے کھیت پر تمہیں گانے بجانے کے لیے ریڈیو ٹرانزسٹر لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور جب وہ گزرتے تھے اس زمانے میں یہ ٹرانزسٹر اور ریڈیو جولی کا اور فلپس کا بڑی نعمت تھی، لوگ اسے بغلوں میں لگا کر کے لے جایا کرتے تھے کہ کیا چیز ہمیں مل گئی ہے۔ لیکن امام صاحب کے احترام میں اور ان کی آنکھوں کے رعب سے وہ اس کے بند کر دیا کرتے تھے کہ امام صاحب جا رہے ہیں ایسا مت کرو۔ اس نے کہا تم ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں ہم ایسے ہی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جس کے گھر میں ریڈیو بھی نہیں تھا۔ تو چارج شیٹ میں لکھا کہ یہ شخص وہ ہے جس کا باپ ایک مسجد کا امام تھا۔ باپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ذرا دیکھو کیا پڑھا جا رہا ہے اور ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ اپنے سماج کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں آگے آنا ہوگا۔ ہم نے جہیز کو سمجھ لیا کہ اس سے ہم نے بیٹیوں کا حق ادا کر دیا، بیٹیوں کا حق ادا نہیں کیا۔ بیٹیوں کا حق ادا ہوگا کہ جب ہم اپنی بیٹیوں کو وراثت میں وہ حصہ دیں جو اللہ نے ہم سے کہا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جس کا اللہ نے وراثت کا پورا قانون بنایا ہے۔ ابھی حکومت نے ہمیں محروم تھوڑی کیا ہے۔ وہ ہر باپ دے، زندگی میں دے دے بہت اچھا ہے، پھر بھائی دیں۔ اگر کل اللہ تعالیٰ نے پوچھا اور ڈاکو ادھر آ، وہ کہے گا میں ڈاکو کہاں تھا؟ اس نے کہا رہے وہ ڈاکو تو کم سے کم سڑک پر کھڑا ہو کر غیروں کو لوٹتا تھا، وہ تو کمپنیوں کے مالک سے اگھائی کیا کرتا تھا، بڑی بڑی کمپنیوں سے کہا کرتا تھا رنگداری مجھے دے دو۔ تو نے تو کمزور کو لوٹا ہے، اپنی بہن کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے یا اپنی ماں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، تو نے اس کمزور صنف نازک کو لوٹا ہے، اور تو زمانے جاہلیت کی اس فضا میں زندگی گزار رہا تھا جیسے وہاں انہوں نے وراثت سے محروم کر رکھا تھا، ویسے ہی تم نے محروم کیا ہے۔ ایک بہن ترستی ہے حج پہ چلی جائے مگر اس پہ پیسہ نہیں ہے، ہم وراثت دے دیں
وہ حق پہ چلی جائے. کوئی بہن اپنے علاج کے لیے پریشان ہے, ہم اس کی وراثت دے دیں. ایمانداری سے بتاؤ اے مسلمانوں, اگر کسی کی کوئی بیٹی نہ ہو, 4 بیٹے ہوں یا 8 بیٹے ہوں, تو کوئی بیٹا محروم ہوگا وراثت سے؟ ہو جائے گا؟ بیٹے کو ہی محروم کر دو؟ نہیں, بیٹوں کا تو ہر حال میں ملے گی, 8 ہوں 12 ہوں 2 ہوں 4 ہوں, مگر اس میں اگر بیٹیاں آئیں تو ان کا حق نہیں ہے. ارے نادانوں, بیٹیوں کو تو اللہ نے پھر بھی آدھا ہی حق دیا ہے, پھر بھی تو بیٹے کو دگنا مل رہا ہے. تو کل اگر اس عورت کے ساتھ ظلم و ستم تھا تو آج بھی تو زمانہ اس کے ساتھ ظلم و ستم کر رہا ہے. کل یہ اگر زمین میں دفن کی جا رہی تھی تو آج بھی تو نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو الٹرا ساؤنڈ سے پہلے ہی دیکھ کر اور اس کو جان بوجھ کر کے ایبارشن کراتے ہیں اور اس کو رحم مادر ہی میں قتل کر کے فخر کیا کرتے ہیں, اور اپنے باپ دونوں ایسا کیا کرتے ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ ہم تہذیب یافتہ ہیں. صحیح کہا تھا اکبر الہ آبادی نے, یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی, کالج کی نہ سوجی. حکومت کو لکھنا پڑتا ہے, یہ جانچ کرانا جرم ہے, حکومت کو لکھنا پڑتا ہے. ایسا کرنے والا قانونی ڈاکٹر جرم ہے, مگر یہ مسیحا, ہاں یہ مسیحا جو بیماروں کے علاج کے لیے آیا, جو زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے آیا, جو زندگیاں کی سانسیں دینے کے لیے آیا, وہ آج پیسے کا ایسا حریص ہے, دولت کا ایسا لالچی ہے, اس کی پیاس نہیں بجھتی. کتے سے زیادہ باہر زبان لٹکی ہوئی ہے. جس طرح کتے کو اگر گوشت ڈال دو تب بھی ہانپے گا, ایک بوٹی کھا کر پھر دوسری کے لیے مانگے گا. پوری زندگی زبان باہر رکھتا ہے, اس کا پیٹ نہیں بھرتا, آپریشن سے بھی جائز نہیں بھرتا, اور نہ جانے کمیشن سے بھی نہیں بھرتا. اور یہاں تک کہ اگر کوئی جوڑا اس طرح اس کے پاس آ جائے, وہ جائز جوڑا ہو یا ناجائز جوڑا ہو, تو بھی کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے اتنے پیسے دے دینا, میں تیار ہوں. اللہ حفاظت فرمائے. راحت اندوری نے صحیح کہا تھا, رواداری کے جذبے سرد پڑ جائیں تو کیا ہوگا, رواداری کے جذبے سرد پڑ جائیں تو کیا ہوگا, مسیحا درد کے ہمدرد بن جائیں تو کیا ہوگا. یہ مسیحا تھے, مگر آج کیا بن گئے. یہ بھی ہمیں انقلاب برپا کرنا ہوگا. دنیا کو ہم یہ بتائیں کہ ہم دولت کے پجاری نہیں ہیں, ہم دولت کی پرستش نہیں کرتے, دولت ہمارے نزدیک کوئی معبود نہیں ہے. دولت کماتے ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے, انسانیت کی خدمت کے لیے, اپنے نفع کے لیے اور پوری انسانیت کے نفع کے لیے. ہم زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں اور غیروں کی بھی مدد کرتے ہیں. دولت اس لیے کماتے ہیں کہ سائل ہمارے دروازے سے محروم نہ جائے, دولت اس لیے کماتے ہیں کہ بیمار کا ہم علاج کر سکیں, دولت اس لیے کماتے ہیں ہم کہ کمزوروں کی مدد کر سکیں, دولت اس لیے کماتے ہیں ہم کہ اس میں سے ہم امداد بھی کریں اور زکوٰۃ بھی کریں. ہم اس کی پرستش اور پوجا نہیں کرتے. جس دن ہم اس کی پوجا کرنے لگے تو ہم میں اور دوسروں میں فرق کیا رہ جائے, مگر ہم ایسا کر رہے ہیں. کل ڈاکٹر ہوتے تھے امیر گھرانوں سے, یعنی وہ حکیم کہلاتے تھے, طبیب کہلاتے تھے, خدمت خلق سمجھ کر کے وہ خدمت کیا کرتے تھے. کل وکیل ہوتے تھے امرا اور امیر گھرانوں سے, اور وہ کمزوروں کے غریبوں کے مقدمے فری لڑا کرتے تھے. مگر آج تو حال دیکھ لیجئے کہ وکالت بھی ہر پیشہ جو پڑھا جا رہا ہے اس لیے کہ پیسہ آئے, پیسہ آئے, دولت آئے. اور یہ وکیل کا تو حال یہ ہے کہ وہ نہ غریب کو دیکھے نہ کمزور کو. کسی کا اکیلا بیٹا ہو, جیل میں کسی بھی مقدمے میں ماخوذ ہو, گھر والوں کے گہنے اور زیور اور کپڑے تک اس سے لے لے. کسی نے صحیح کہا تھا, اللہ ماشاءاللہ کوئی وکیل ہوں گے جنہیں آپ جانتے ہوں, میری نظر میں ایسے کم ہیں, کہ صحیح کہا تھا کسی نے, پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہیں. کل ایسا نہیں تھا. کل اگر کوئی کسی پر دم کرتا تھا, جھاڑ پھونک جائز ہے, رقیہ جائز ہے,
علاج جھاڑ پھونک سے جائز ہے۔ اگر وہ دم کرتا تھا تو اللہ کے لیے اس مریض سے اس وبا کو دفع کرنے کے لیے، جنات اور شیاطین سے کم کرنے کے لیے، مگر آج تو پیشہ ہے، عامل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا ان کے پاس جائیے، 50,000 25,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ اس میں جا کر کے کہیں علاج ہوگا، یہ عامل صاحب ہے اور امت لوٹی جا رہی ہے۔ کدھر جائیں؟ کون سا جسم کا حصہ ہے جس میں کانٹے نہیں چبھے ہوئے ہیں اور جس میں پھانسیں نہیں لگی ہوئی؟ اے میرے دوستو عزیزو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم اللہ کا بھی حق ادا کریں اور اپنے بندوں کا بھی حق ادا کریں۔ ماں ہے تو ماں کا حق ادا کرو، اگر صاحب زوجہ ہو یعنی آپ میرڈ ہیں تو بیوی کا بھی حق ادا کرو۔ ہمارے شہروں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ نکاح بھی کر لیا اور پھر رات کے 4 بجے تک پھٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دکانوں کے چھجوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور گھر جا کر کے بیوی کو نہیں دیکھ رہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، رامپور ہے ہمارا، میرا وہ وطن ہے، شہر رامپور۔ آج بھی چلے جانا، اس پڑھے لکھے دور میں، اس ترقی کے دور میں بھی وہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جو 4 بجے بازار نصر اللہ خان میں آپ کو پٹلوں پر بیٹھے ہوئے ملیں گے۔ اور میرے کتنے جاننے والے ایسے تھے کہ جنہوں نے نکاح اس لیے نہیں کیے کہ بولے بھائی مولانا پھر رات کی مجلسیں کیسے لگیں گی، وہ تاش کی گڈیاں کیسے چلیں گی، وہ چوسر کیسے کھیلا جائے گا، لہٰذا ہم کمارے ہی زندگی گزار کر ادھر کو رخ سدھار رہے ہیں۔ ہائے کیسی محرومی، کیسی محرومی! اللہ کے رسول تو کہیں النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور دوسری حدیث میں فرمائیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ نکاح پر ابھاریں اور یہ کہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں جو طاقت رکھتا ہے، نکاح کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی اس کے پاس 1 مہینے کا کھانا خرچہ موجود ہے، اس کے پاس اپنا رہنے کا چاہے کرائے کا مکان ہو موجود ہے، وہ صاحب استطاعت ہے، جسمانی کمزوری اس کے اندر نہیں ہے، لہذا وہ نکاح کرے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس لیے کہ نگاہ کو نیچا کر دینے والا ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور وہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے، آبروؤں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جو ایسا نہ کر سکے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو وہ روزے رکھے، کنٹینیو روزے رکھے، پرماننٹ روزے رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجْهٌ، کیا سمجھایا اللہ کے رسول نے؟ قرآن کریم نے کہا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، اور نکاح کراؤ اپنے، ایامہ کہتے ہیں بے نکاحوں کی، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اپنوں میں سے جو بے نکاحیں ہیں ان کے نکاح کراؤ، غلاموں کے بھی کراؤ، باندیوں کے بھی کراؤ۔ اب غلام نکاح کر کے کیسے کھلائے گا؟ وہ زمانہ غلاموں کا تھا، دوسرے کے لیے کمانا پڑتا تھا، آج غلامی نہیں ہے، آج تو ملازمت ہے، نوکری ہے، سرونٹ ہے آدمی آج۔ اس وقت غلام ہوتے تھے، سارا کمایا اس کو دیا کرتے تھے، باندیاں باندھی ہوتی تھی، اور وہ اپنا نکاح کیسے کرتی؟ تو قرآن نے اس وقت ان لوگوں سے کہا ان غلاموں کے بھی نکاح کراؤ، اور اپنوں میں سے جو بے نکاحیں ہیں ان کے نکاح کراؤ۔ یعنی کسی کا شوہر انتقال کر گیا تو اس عورت کا نکاح کراؤ، بیوی اگر انتقال کر گئی تو شوہر کا نکاح کرا دو، یہ بن کوارے ہیں ان کے نکاح کراؤ۔ اور پھر اس کے بعد جب صحابہ کو یہ فکر ہوئی کہ ہم غریب ہیں، غلام کہاں سے کھائے گا، یہ باندی کہاں سے کھائے گی، تو اللہ نے کہا یہ اللہ کا وعدہ ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر آج یہ فقیر ہیں، غریب ہیں، تو اللہ نکاح کے بعد اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ان کو صحابہ کو ایسا یقین تھا، کاش ایسا یقین ہمیں پیدا ہو جائے، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ یقین پیدا کر لو اور محبت پیدا کر لو۔ نکاح کیے انہوں نے، اللہ نے مالدار کر دیا، اور آج بھی تجربہ یہ ہے کہ اللہ نکاح کے بعد مالدار کر دیتا ہے۔ میں نکاح کے بعد غریب ہو گیا، جب میرا نکاح ہوا تو 1200 روپے میری تنخواہ تھی، عمری کلمہ پڑھاتا تھا،
میں بھی سوچتا تھا کیسے چلے گا. 1200 روپے تنخواہ تھی اور اس میں نے نکاح کیا. اس وقت سے لے کر آج تک کوئی رکاوٹ نہیں آئی. ایک بیٹا اللہ نے دیا، روزی اس کی بڑھا دی. دوسری بیٹی دی، رزق کے دروازے کھول دیے. پھر تیسری بیٹی آئی، اللہ نے روزی کے دروازے کھول دیے. اور جب چوتھا بیٹا اللہ نے مجھے دیا تو میں اپنی ہی کار سے، جو مجھے ایک صاحب نے گفٹ دی تھی، ہدیہ دی تھی، اسے لے کر کے میں رامپور تک گیا جہاں لوگ دیتے تھے. کہہ رہے بھائی مولانا کار سے آ جائیں. بند ہو گئے روزی کے دروازے. جب بغیر نکاح کے تھا تو بسوں سے سفر کرتا تھا، سائیکل چلاتا تھا، موٹر سائیکل کسی کی مانگ کر کے لے جایا کرتا تھا. اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں سائیکل چلاؤں یا پیدل چل کر جاؤں. یہ ہے میرے نوجوانوں وہ باتیں جو ہمیں عرض کرنی ہیں آپ سے. بس بدل لو، اپنے معاشرے کو صحیح کرو، اپنی تاریخ کو یاد کرو، اپنے قرآن سے جڑ جاؤ. بڑا اچھا مجمع ہے اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان 7 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بیداری آپ کے اندر علم کے لحاظ سے بھی اور عمل کے لحاظ سے پیدا کی ہے. اسے اور آگے بڑھاؤ. کاش محبت کا تقاضا مجھ پر نہ ہوتا تو میں ابھی آپ سے اور گفتگو کرتا. مجھے چونکہ للیانہ جانا ہے اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے اور جو کچھ غلطی خطا ہوئی ہو اللہ میری معاف فرمائے، آپ کی معاف فرمائے. آپ مسافر کو نہ اٹھے کوئی شخص بھی، میں ادھر سے آرام سے نکلوں گا.